بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 11. محمد بن مسنہ نے عبد الرحمن سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو الاحوص سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی. کہا آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے. حدیث نمبر 12. محمد بن مسنہ نے کہا میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا، کہہ رہے تھے آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتدا کریں یہاں تک کہ وہ سنی سنائی بعض باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جائے. حدیث نمبر 13. یحییٰ بن یحییٰ نے عمر بن علی بن مقدم سے، انہوں نے سفیان بن حسین سے روایت ہے کہ ایاز بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میرے سامنے ایک سورت پڑھو اور اس کی تفسیر کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے میں بھی اسے دیکھوں. کہا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا. حدیث نمبر 14. ابو طاہر نے حرملہ بن یحییٰ سے، انہوں نے ابن وہب سے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس کے صحیح مفہوم تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے کا موجب بن جاتی ہیں. باب نمبر 4. ضعیف راویوں سے روایت کی ممانعت اور روایات کی حفاظت اور بیان کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے احتیاط. حدیث نمبر 15. محمد بن عبداللہ بن نمیر، انہوں نے زہیر بن حرب، انہوں نے عبداللہ بن یزید، انہوں نے سعد بن ابی ایوب، انہوں نے ابو ہانی سے اور انہوں نے ابو عثمان مسلم بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباؤں نے، تم اس کماش کے لوگوں سے دور رہنا. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل اسلامک نالج کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں. حدیث نمبر 16. حرملہ بن یحییٰ نے عبداللہ بن حرملہ بن عمران تجیبی سے، انہوں نے ابن وہب سے، ان سے شراحیل بن یزید کہتے ہیں مجھے مسلم بن یسار نے بتایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال فریب کار کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء نے، تم ان سے دور رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. حدیث نمبر 17. ابو سعید اشج، انہوں نے وکی سے، انہوں نے عامش سے، انہوں نے مسیب بن رفع سے، ان کو عمر بن عبدہ سے روایت ہے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں. ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وہ حدیث سنا رہا تھا. حدیث نمبر 18. محمد بن رافع، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے ابن طاؤس سے، طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا سمندر کی تہ میں بہت سے شیاطین قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا، وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے. حدیث نمبر 19. محمد بن عباد نے سعید بن عمرو الاشیبی سے، انہوں نے ابن عینہ سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ہشام بن حجیر نے طاؤس سے روایت کی کہا یہ ان کی مراد بشیر بن کعب سے تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور انہیں حدیثیں سنانے لگا. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا فلاں فلاں حدیث دہراؤ، اس نے دہرا دی، پھر ان کے سامنے احادیث بیان کی، انہوں نے اس سے کہا فلاں حدیث دوبارہ سنو.
اس نے ان کے سامنے دہرائیں۔ پھر آپ سے عرض کی، میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری بیان کی ہوئی ساری احادیث پہچان لی ہیں اور اس حدیث کو منکر جانا ہے یا سب کو منکر جانا ہے، اور اسے پہچان لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بیان کرتے تھے۔ پھر جب لوگ ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہونے لگے، یعنی بلا تمیز صحیح اور ضعیف روایات بیان کرنے لگے، تو ہم نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرنا ترک کر دیا۔ حدیث نمبر 20۔ محمد بن رافع نے عبد الرزاق سے، انہوں نے ابو طاؤس سے، طاؤس کے بیٹے نے اپنے والد طاؤس سے، یعنی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حفظ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث کی حفاظت کی جاتی تھی، مگر جب سے تم لوگوں نے بغیر کسی تمیز کے ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو یہ معاملہ دور ہو گیا۔ یہ بعید ہو گیا کہ ہماری طرح کے محتاط لوگ اس طرح بیان کردہ احادیث کو قبول کریں پھر یاد کریں۔